یہاں کھانا کھایا، میں نے آپ کے یہاں قیام کیا، 2-3 دن گزار، یہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہتے کہ میں نے تیرے یہاں پاخانہ بھی کیا تھا، کہا اور پاخانہ کرتے ہوئے کئی دھماکے بھی کیے، یہ کوئی نہیں کہتے، کوئی رذیل انسان ایسی بات کرتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا کھایا 2 دن رہے تو وہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کا ذکر مناسب نہیں ہے، اس لیے اکثر آیات میں خیر کا ذکر شر کا نہیں ہے۔ مسئلے کے طور پر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب آپ سنتے ہیں لوگوں سے، لوگ چھوڑو ملووں سے، ملوانوں سے سنیں گے اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ سر پھٹ رہا ہے کہ اس میں خیر، کمر ٹوٹ گئی کہ اس میں، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک خیر اور شر دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور شر میں بھی اس کی حکمت ہے۔ تو یوں کہنا ٹھیک ہے کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہو، حکمت تو ہوتی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ کہنا کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہر کام میں خیر ہے، یہ عوامی جملہ ہے، اعتزال سے متاثر ہے، اہل علم اور اہل دانش کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری مرحوم نے خود نوشتہ میں لکھا ہے کہ میری والدہ کے ہاتھ سے ایک برتن گر گیا اور ٹوٹ گیا، تو والدہ نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی، کہ میرے والد مولانا زکریا بنوری نے کہا ہاں یہ معتزلہ کا مذہب ہے، برتن ٹوٹنے میں کوئی خیر نہیں ہے، نقصان ہو گیا ہے، البتہ حکمت ضرور ہے، اب اس کو چھوڑو، نیا برتن لاؤ اس میں ڈالو، یہ حکمت ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس طالب علم کو کہا جاؤ وہ آئینہ اٹھا کے لے آؤ، ذرا آئینہ لے آؤ، بال وال صحیح کرے۔ طالب علم تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ہوتے ہیں، جو اس کو ہاتھ لگایا، کیسے ہاتھ لگایا، واپس آیا، شیخ کو کہتے ہیں اس قضا آئینہ چینی شکست، خدا کا کرنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا۔ پیرانی پیر نے فوراً کرا خوب شد اسباب خود بھی نی شکست، اچھا ہوا جس میں اپنی شکل نظر آیا وہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اللہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، اور جہاں جانا تھا راستے میں ان کی سواری بدک گئی اور دونوں نیچے گرے، لیکن ان کے صاحبزادے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، واپس آئے تو حضرت لقمان کہتے تھے کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہوگی، تو بیٹے نے کہا حکمت ہے نا، جا رہے تھے تو نہ جا سکے، اور چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں اور فریاد کر رہا ہوں، تو حضرت لقمان نے کہا حکمت ہے تو اس کو معلوم ہے، آپ کو اور مجھے تھوڑا ہی معلوم ہے، حکمت ہے ضرور۔ 2-3 دن بعد اطلاع آئی کہ وہ شہر اسی رات کو پلٹ گیا زلزلے میں، تمام مکین تباہ ہو گئے، تو بیٹے کو کہا اگر تیری ٹانگ نہ ٹوٹتی تو ہم پہنچ جاتے، تو غرق ہو جاتے یا نہیں، ٹانگ توڑ کر کے ادھر روک لیا۔ دیکھو بالکل واضح بات ہے، 1988 میں دور حدیث کا پہلا سال ہے اکثر العلوم میں، اور بخاری شریف کے 7 پارے ہو گئے تھے اور ترمذی کتاب الطہارت ہی چل رہی تھی کہ اس درمیان میں رائے ون جانا ہوا تبلیغ میں، اور وہاں سے پھر گھر، اور گھر سے ایک اور گھر، حضرت الشیخ مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی سے ملنے گیا تھا، واپسی پر رات کا وقت تھا، منصور بھائی گاڑی چلا رہے تھے، موڑ نظر نہیں آیا، لاہور موڑ، اس سے گاڑی نیچے گر گئی اور یہ ٹانگ ٹوٹ گئی، اور بقیہ ہاں پھر اسپتال میں داخل تھا، اس دوران مولانا سنجان صاحب تشریف لے آیا سن لو، 15 دن میں اسپتال میں رہا اور 15 دن مولانا نے یہاں
بخاری ترمذی پڑھائی. عجیب ادارہ ہے. مولانا سنجان بھی یہاں استاد رہے, مولانا شیرنی شاہ بھی یہاں استاد رہے. مولانا شیرنی شاہ تو 2-2.5 سال پڑھاتے رہے, مدینہ منورہ سے یہاں مبعوث ہوئے. اللہ. تو جب سالانہ امتحان طلباء کا ہو گیا, اور ظاہر امتحان ہو جاتا ہے, پھر طلباء جاتے ہیں اپنے اپنے گھر. میں نے دل میں سوچا تو لیٹا ہوا ہے پلنگ پہ, اور یہ سب چلے جائیں گے, ادارہ تو بالکل خالی ہو جائے. ادارے کا خالی ہونا برداشت نہیں ہے بالکل. سوچ ہی رہا تھا کہ مولانا شیرنی شاہ اپنا اشتہار بنانے لگے, اور ہم چھاپ کے دے رہے تھے تفسیر کا. میں نے بھی اپنا ایک اشتہار بنایا. وہ بڑے خوش ہو کے سناتے ہیں درس میں. ویسے ہی مولانا نے ایک اشتہار گھوم دیا تھا, یہ بھی شائع کرو. طلباء آئے, بیٹھ گئے پڑھنے. الحمدللہ اللہ نے اس میں کتنی حکمت اور برکت ڈالی. تو ہمارے بزرگ تھے حاجی علی مرحوم پاکولے والے سیٹھ, جنہوں نے تمام پاکستان میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے مدرسے بنائے. وہ تشریف لاتے ہیں تو کہتے تھے اللہ نے ٹانگ سے پکڑ کر بٹھایا تو خوب کام کرے. تو افریقہ سے استاد محترم مولانا مفتی رضا الحق صاحب آئے, تو کہنے لگے کہ یہ فرق کرنا پڑے گا کہ صحت مند اور بیمار کس کو کہتے ہیں. ایک آدمی ہاتھ پیر جسم سے سلیم ہے, کسی کام کا نہیں ہے, وہ بیمار ہے دانشمند کی نظر میں. اور مولانا کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہیں. سبق کے وقت طالب علم پیچھے تکیہ رکھ کے بٹھا لیتے ہیں, اور بخاری اور ترمذی دے دیتے ہیں, اور 3-3 4-4 گھنٹے پڑھا رہے ہیں. کہیں جانا تو صحیح نہیں. قدرت خدا کی دیکھو کہ ٹانگ ٹوٹ گئی تو اور بیماریاں سب ختم ہو گئی. تو مولانا نے کہا کہ وہ بیماری جس میں دین کا کام ہو وہ صحت سے افضل ہے, اور وہ صحت جس میں کوئی کام نہ ہو وہ بیماری سے بدتر ہے. یہ ان کے فقیہ اور متبحر ہونے کی دلیل ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. قل اللہم مالک الملک, اے اللہ جو بادشاہ ہیں ملکوں کا یعنی بادشاہوں کا, چونکہ انہوں نے اپنی سلطنت آگے آگے کی تھی تو اس کو رد کر دیا کہ یہ ختم ہو جائے گی. تنزع الملک ممن تشاء, اور وہ توت الملک من تشاء, اشارہ تھا کہ یہ نجران کی حکومتیں بھی آگے چل کر مسلمانوں کو ملے گی. مالک الملک یا ملک الملوک. قال سفیان مانا ہو شاہان شاہ. بخاری جلد 2 صفحہ 914. شاہان شاہ, یہ ذرا طلبہ غور کر لے ذرا. باب ابغض الاسماء الی اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق کا ناپسندیدہ نام, مخلوق کا ناپسندیدہ نام. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک. بدترین نام ہوگا ایک انسان کا جو دنیا میں شہنشاہ کہلایا ہو. بخاری جلد 2 صفحہ 916, 14 نہیں 16. طلبہ ضرور غور کر لیں, پیغمبر کیا کہتے اخن الاسماء یوم القیامہ. کسی آدمی کو شہنشاہ کہا جائے قیامت کے دن یہ برا نام نکلے گا کہ آپ کو شہنشاہ کیوں کہا ہے. اس لیے فہد ابن عبدالعزیز عقل مند تھا, اس نے جلالت الملک سے انکار کیا کہ یہ شہنشاہ کا مانا ہے, اور اس کی جگہ خادم الحرمین الشریفین بن گئے. خادم الحرمین الشریفین
احمد رضا خان صاحب نے ایک نعت کہی ہے جو ان کے فرقے کے ہاں بہت عزت اور کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ اس شعر میں خان صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے۔ اس پر اس حدیث سے اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ شہنشاہ کہنا بے ادبی کرنی ہے، برا نام ہے، اور آپ پیغمبر کو شہنشاہ کہتے ہیں، تو یہ بجائے احترام و ادب کے گستاخی کا اندیشہ۔ تو میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ دوسروں کو بے ادب کہنے والے پہلے اپنے گریبانوں میں جان کے در، اپنے اعلی حضرتوں کو پہلے لگام دے دیں، اور اس کو بے ادب کہنا ہم نہیں، پیغمبر کہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامہ رجل تسمى ملک الاملاک، قیامت کے دن جس کو شہنشاہ کہا گیا ہو یہ اس کا ناپسندیدہ نام ہوگا، اور وہ اس سے بہت دکھ اٹھائے گا، اور یہ بڑی بے ادبی کی بات ہوگی۔ تو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ اس شعر کو تو پیغمبر ہی برا مانیں گے۔ توبہ توبہ۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فاضل بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے۔ آدمی اگر سارے جہان کے علوم حاصل کرے اور اس نے دور حدیث نہیں کیا ہو تو یاد رکھنا کمی رہے گی، بہت سخت نقصان اور تباہی رہے گی۔ دور حدیث کی مثال ڈکن کی ہے۔ دودھ کے پتیلے پہ ڈکن ہو تو بلی کے منہ ڈالنے سے بچتا ہے۔ گوشت کے برتن پہ آپ ڈکن رکھتے ہیں کہ کوئی بلا ولا منہ نہ ڈالے۔ جو صحیح مواطن سے دور حدیث کر چکے ہیں ان کے لیے ہنی اللہم حاضر سعادہ، انشاءاللہ علم و عمل کی برکات نصیب ہو۔ آپ فرمائیے، اے اللہ شہنشاہ مطلق، آپ دیتے ہیں سلطنت جس کو چاہے اور لیتے ہیں جس سے چاہے، آپ عزت دینے والے ہیں اور ذلیل کرنے والے ہیں۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر اور شر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ قدرت کا مزید بیان، تولج اللیل فی النہار، داخل کرتے رات کو دن میں تو دن شروع ہو جاتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں تو رات شروع ہو جاتی ہے، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتے ہیں زندے کو مردے سے۔ چوزا زندہ ہے اور انڈا مردہ ہے، اس سے باہر آ جاتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں آپ مردے کو زندے سے، مرغی زندہ ہے اور انڈا پیدا ہوا۔ یا یہ کہ کافر کے گھر میں ابراہیم پیغمبر پیدا کیا اور نوح پیغمبر کے گھر میں کافر کنعان کو پیدا کیا۔ آزر کافر تھا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پیدا ہوئے، اور نوح اللہ کے پاک پیغمبر ہے، لیکن ان سے کنعان جیسے لعین پیدا ہوا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ روزی دیتے جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کے علاوہ۔ مذہبی دوستی کافر سے منع ہے، دنیا کے معاملات جائے۔ اعتراض اشکال سب ختم ہو گئے۔ مذہبی دوستی منع ہے، لامذہب سے مذہبی دوستی کیسے ہو؟ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے علامہ امیر جہانگیروی، بڑے بڑے دیوان لکھے ہیں،
ہندوستان میں ایک مہاراجا کے ساتھ رہتے تھے. مہاراجا نے ان سے عربی پڑھی تھی اور عربی تفاسیر زبانی یاد تھی انہیں. اور بابو امیر علی نے ان سے سنسکرت سیکھی تھی اور بابو صاحب سنسکرت میں شعر کہتے تھے، اتنے ماہر. سنسکرت خود ہندو پنڈتوں کو اب نہیں آتی، ان کی مذہبی رام چندر کی زبان ہے. تو بابو صاحب امیر علی علامہ امیر جہانگیروی، ان کے گھر ایک بچڑی تھی گائے کی، اس کو اندر آیا، وہ بیمار تھی. تو ان کے بال بچوں نے کہا اس کو ذبح کر دے گا نا، یہ مہاراجا کا علاقہ ہے اور وہ ہندو ہے، اور ہندو مت میں گائے ذبح کرنا منع ہے. میں تو ان کا نمک خوار ہوں، ذبح نہیں کرتا. بچڑی مر گئی، مردار ہو گئے. رات کو مہاراجا صاحب آئے تعزیت کے لیے کہ وہ بڑی خوبصورت بچڑی تھی، انتقال کر گئی. تو آہستہ سے بابو صاحب سے کہا چھرا پھیر دیتے. یارا میں نے کبھی آپ کے قلم رو میں خیانت نہیں کی، اس لیے آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے، اور میں آپ کا نمک خوار ہوں، لہذا میں نہیں کر سکتا. مہاراجا نے کچھ نہیں کہا. صبح منڈی گیا خود اپنے اہلکاروں کو لے کر، اور اس جیسی 100 بچڑیاں خرید کے کئی گاڑیاں بھروا کے بابو صاحب کے پاس لے آئے کہ اس ایک کے بدلے میں 100 قبول کرے. آپ یہ ایک حکمت کی بات ہوتی، مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے، ہاں مولانا عبدالحی نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں گاؤ ماتا ہے اور اس کے ذبح پر مسلمان کٹتے ہیں، اس لیے مسلمان احتیاط کریں. یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہندوستان میں پیش آیا ہے. بعض علماء نے گائے کو دیکھا وہ قرآن کو تو فتویٰ دے دیا، اور بعضوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے روک لیا. بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. اس لیے تو مجدد نے نور الدین جہانگیر کو کہا تھا کہ سرکاری خزانے سے، سرکاری اہلکاروں کے موجودگی میں بڑے بڑے شاہراہوں پر گائے کٹواؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ملک ہونا اور آزادی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. توبہ. ابھی ہمارے ایک دوست ہندوستان گئے تھے، وہاں ایک دینی مدرسے میں گئے اور ان سے کہا طالب علموں کے لیے کوئی گائے کٹوانا چاہتا ہوں، کتنے پیسے کافی ہے؟ انہوں نے کہا 2000. 2000 کی امرجی نہیں ملتی. تو ہمارے بیگ صاحب نے کہا کہ پھر میں 5000 دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر تو پلاؤ بن جائے گا. تو اس سے پوچھا کہ کیسے کاٹو گے گائے؟ کیوں؟ تھانے دار کو بھی ایک ران دے دیں گے. تھانے دار ہی شکایت کرتا ہے نا کہ انہوں نے گائے کاٹی ہے. تو کہا پولیس افسر کو ایک ران بھیج دوں گا، یا کلیجی اور دل گردے بھیج دیں گے. میں چاہا کھوٹی ورتا ہوں لے گلے پھر سر کھپو ایسا توبہ. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. آیت کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم سے مذہبی دوستی نہیں کر سکتا، لیکن مذہبی رواداری کر سکتا ہے. رواداری اس کو کہتے ہیں کہ کافر مرا، آپ چلے گئے، بیٹھ گئے، آپ نے کہا آپ کو دکھ پہنچا ہے، افسوس کرتا ہوں، آپ کو خدا اور دکھ نہ دے. یہ نہ کہے کہ آپ نے کہے کہ آپ کا کافر خدا بخشے. باہر شرع کن میں کافر کے لیے مغفرت کی دعا کلمہ کفر ہے، ایمان سلب ہو جائے. مذہبی رواداری خیر. اللہ اکبر. جہانگیرے میں ہندو تھے، ہندو، وہ گاؤں، وہ ماڑگان والے گاؤں میں.
تو وہ مرغی ذبح کرواتے تھے تو مسلمان سے کراتے تھے کہ آپ لوگ ذبح کر کے خود ہندو نہیں کاٹتے نا. اتنا بڑا اعتقاد تھا مسلمانوں کے بارے میں. اور جس ہندو کو یہ جلاتے ہیں نا اور اس کا سر نہیں پٹتا، ہندو لاشٹ کو جب جلاتے ہیں تو آپ نے اگر قریب سے دیکھا ہوگا برگٹ میں تو یہ غوث یہ اس کا سر پٹتا ہے. لیکن بعض ہندو ایسے ہیں کہ وہ سب جل گئے لیکن سر بچتا ہے. تو ہندو آپس میں کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے گائے کا گوشت کھایا، پڑ دی ہے کباب پہ پڑ دی سر نمازی. نہ بنائے مسلمان کافروں کو مذہبی دوست مسلمانوں کے علاوہ. ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، بس نہیں ہوگا وہ اللہ سے کچھ کسی چیز میں، یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. الا ان تتقوا منہم تقاۃ، مگر یہ کہ بچو ان سے ڈر کر یا ڈرو ان سے بچ کر. تقاتن تتقو سے مصدر ہے اور تقیتن بھی آتا ہے. تقیہ اور تقات بچاؤ کے معنی میں ہے. روافظ کے نزدیک تو 19 سے دین کے تقیہ ہے. وہ تقیہ کوئی اور چیز ہے، اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہو رہا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف باز گشت ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ فرمائیے اگر چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ جانتے ہیں اسے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن پالیں گے ہر انسان جو اس نے عمل کیا بھلے میں سے حاضر. محضر پیش کیا گیا، پیش ہوا محضر. وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا گناہ کا، دونوں سامنے ہوں گے. تودو، یہ انسان چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اے کاش کہ اس انسان اور نام اعمال کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، اور میں آج نہ دیکھتا اس کو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ مہربان ہے بندوں پر. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرمائیے اگر تم محبت چاہتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میرا اتباع کر لو. اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. یحببکم اللہ، محبت کر دے گا تم سے اللہ. ویغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دے گا تم کو تمہارے گناہ. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یہ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم بھی خدا کے محب ہیں اور ہم بھی اللہ کو چاہتے ہیں. اس پر کہا تعصر رسول وتظہر حبہ، تعصر رسول وتظہر حبہ، ان ھذا فی الفعل بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع. دعویٰ کرتے ہو پیغمبر کی محبت کا اور مخالفت سنت میں بدعت تک کرتے ہو. اگر تیرا دعوی محبت سچا ہوتا تو ضرور ساتھ دیتے، کیونکہ محب محبوب کے خلاف نہیں کرتا. صبح دم مرغ چمن باگل نو خواست گفت، صبح دم مرغ چمن باگل نو خواست گفت، ناز کم کن کے دری
باغ بسے چوت شگوف. صبح کے قریب مرغ چمن نے گلے جو کھل رہا تھا اس کو کہا کہ آپ زیادہ نخرے نہ کریں. خوبصورت پھول کو کہا حسینوں کے نخ حسینوں کے نخ حسینوں کے نخ حسین ہوتے ہیں. صبح دم مرغ چمن بگل نو خاست گف نازکم کن کے دری باغ بسے چوت شگوف. نخرے زیادہ نہ کرو اور بہت قیمتی لوگ آ جائیں گے. گل بخندید کے ازراس نرنجیم ولی ہے عاشق سخن سخت بمعشوق نگوف. وہ گل نوخاس ہنس پڑا. اس نے کہا مجھے آپ کے سچ سے اختلاف نہیں ہے لیکن افسوس کہ محب محبوب کا دل دکھانے والی باتیں نہیں کرنا. میرے منہ پہ کہتے ہیں کہ اور بہت ہے اور بہت ہے. صبح دم مرغ چمن بگل نو خاست گفت ناز کم کن کے دری باغ بسے چوت شگفت. گل بخندید کے ازراس نرنجیم ولی ہے عاشق سخن سخت بمعشوق نگوف. ٹول جہان دا خوب رویان ناز بردار دے. ٹول جہان دا خوب رویان ناز بردار دے. حسن چے دغ ناز پما اوتا کا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ فرمائیے اگر ہو تم محبت کرنے والے اللہ سے پس میرا اتباع کرو. محبت کر دے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تم کو گناہ. واللہ غفور الرحیم. اس کی تفسیر مدارک میں اس طرح ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تفسیر مدارک میں یہ لکھا ہے فمن ادعا محبتہ جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا وخالف سنت رسولہ اور پیغمبر کی سنت کے خلاف کیا فہو کذاب وہ جھوٹا ہے. وکتاب اللہ یکذب خدا کا قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے. تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 209 6 جلد والا نسخہ. اسی آیت کے ذیل میں یہ عجیب و غریب جملے لکھے فمن ادعا محبتہ وخالف سنت رسولہ فہو کذاب وکتاب اللہ یکذب. ان اللہ اصطفى آدم قل اطیعوا اللہ والرسول. آپ فرمائیے کہاں مانو اللہ اور رسول کا. فإن تولوا پس اگر منہ موڑا فإن اللہ لا يحب الکافرین پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو. اور کافر کسے کہتے ہیں؟ انبیاء و مرسلین پر تہمت لگانے والے, ان کے اتباع سے منہ موڑنے والے. اور انبیاء و مرسلین کب سے شروع ہے؟ آدم علیہ السلام, نوح, ابراہیم. یہ شجر نسب ہے. اس کو کہتے ہیں شجر نسب کیونکہ عیسیٰ مسیح کو وہ ابن اللہ کہتے تھے نا, اور سورت رد مسیحیت میں ہے. تو یہ واحد سورت ہے قرآن کی جس میں انبیاء کے شجر نسب بیان ہوئے ہیں, بتانے کے لیے کہ عیسیٰ کا نسب معلوم, نسل معلوم, ماں معلوم, نانی معلوم, ننیال معلوم. کیا مجال ہے کہ تم لوگ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے اس اعجاز کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا شریک یا بیٹا کہو. اب تک ایک قسم کی تمہید تھی اور اس میں اس بات و توحید تھا. اب مسئلہ رسالت ہے اور توحید پر واردہ شبہات مسیحیت کی طرف سے ان کا رد ہے بلیغ. اور مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے دنیا میں 33 سال گزارے
تو یہاں بھی ابدیت مسیح پر 33 نقطے ہیں، 33 نقطے، ثلاثم و ثلاثون۔ ایک نقطہ یہ کہ ان کا نسب معلوم ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ ان کا خاندان معلوم ہے، ان کی ماں معلوم ہے، نانی معلوم ہے، دنیا میں مریم کے آنے اور عیسیٰ مسیح کے آنے کے وجوہ معلوم ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوح، حضرت نوح کو۔ مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام آدم کے 1000 سال بعد ہے، مگر یہ ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ 1000 تک تو شیس علیہ السلام اور جرجیس رہے۔ نوح کی عمر 1000 ہے، ان میں 50 کم، اور ٹوٹل عمر طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد 1365، جو مولانا اشرف علی کی کتابوں کی تعداد۔ کل عمر شاہ عبد القدیر نے موضح میں لکھی ہے، قبل طوفان و بعد طوفان وعند طوفان۔ اور وہ جو قرآن نے کہا ہے وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ تو تبلیغ کی عمر ہے، یہ تو تبلیغ کی عمر ہے، 950 سال۔ کیا شان تھی، کیا صحت تھی، کیا قد و کاٹ تھا۔ وہ ہمارے سندل بابا جی 130 سال کے ہو گئے اور بس اب وہ چل چلا ہوا رہے، چل چلا ہوا ہے۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان 100 سال سے متجاوز ہو رہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے، اللہ خیر فرمائے۔ آپ پیرانی پیر نے لکھا ہے کہ میں ایک آدمی سے ملنے گیا تھا، 210 سال عمر تھی، اور وہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا۔ شاباش، گٹ پیرا گٹ، یہ بھی کولاوٹی کی پیرانی پیر وہی میں اور تو سلام کو یہ بل سکار دینو کہ ماں پسرا خوشش ہوئی یہ میں جب شیخ عبد القادر السلام علیکم یہ مارتے وہ دعا ہوگا چلو انہیں عمر بھی نہیں نہ پا عمر مڑے دلشتا نہ پا مال نہ پا مین سوک پڑی گی نہ پا سوال۔ علی حیدر جوشی ہوئی۔ اور وہ 356 یا 52 سال کا آدمی جس کا ذکر سورہ کاف میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے کہ ابھی ابھی ان کے 52ویں شادی کا ولیمہ کھلایا گیا۔ 52ویں شادی کا ولیمہ، کیونکہ عورتیں تو مر جاتی ہے، اتنے نہیں ٹھہرتی، اور یہ تو مر ہی نہیں رہا ہے 256 یا 252 سال کے۔ بے شک اللہ نے چنا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے گھرانے کو کائنات پر۔ عمران 2 ہے، ایک عمران موسیٰ و ہارون کے والد ہے اور دوسرا عمران عیسیٰ و مریم کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم کے والد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم، ان کے والد کا نام ہے عمران بن ماتان۔ وبین العمرانین 1800 سنہ، 1800 سال یعنی 1800 سال۔ تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 209۔ ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد ایک دوسرے کے ہیں، یعنی نسب معلوم ہے بابے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ مقصد تو رد مسیحیت ہے، اس کے لیے شجر نسب پیش کیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگی عمران کی بیوی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں نظر مان چکی ہوں آپ کے نام کی، جو میرے پیٹ میں ہے تیرا ہوگا۔ نظر خدا کے نام کی ہوگی، جس کو اردو میں کہتے ہیں منت، پشتو میں کہتے ہیں منختہ، فارسی میں کہتے ہیں نیاز۔ نیاز، نظر، نیاز، منت، منختہ، شے واحد۔
عجیب بات ہے کہ یہ نظر وزر کی بھی بیماریاں عورتوں میں بہت ہوتی ہے، کام نکالنے کے لیے ٹوٹکے کرتی ہے۔ مجرد نظر سنت ہے، معلق نظر محل نظر ہے۔ کیا عجیب نظر مانی، اولاد نہیں ہو رہی تھی کہ خدایا اگر آپ نے نیک بیٹا عطا کیا تو تیرے نام محررن آزاد ہوگا، طالب علم ہوگا، آزاد، کہیں بھی کھڑا ہو جائے، کچھ بھی دیکھنے لگے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کو دیکھ دیکھ کے، خدایا ہم نے بھی طالب علم کیا، ہم بھی ایسے دیکھا۔ ہاں، ہر طرف جا رہا ہے۔ عصر کے بعد چائے شروع کی گئی کہ یہ باہر نہ جائے، جلدی 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 چائے پی کے باہر بھاگتے۔ پروگرام میں عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں۔ محررن آزاد، طالب علم اس وقت طالب علم ہوتا ہے جب وہ دنیا کے بندنوں میں پھنسا نہ ہو۔ طالب علم بھی ہے اور کالج بھی پڑھ رہا ہے، طالب علم بھی ہے اور دکانداری بھی کرتا ہے، طالب علم بھی ہے اور ریڑھی بھی لگاتا ہے، رومال بھی بیچتا ہے۔ وے طالب خاورے بملاشے پکیتا پروت یا دویشن کی خالونا۔ میں میٹرک میں تھا اور خیال تھا کہ اس کے بعد کسی دینی مدرسے میں چلا جاؤں۔ بعض علماء کرام کا خیال تھا کہ چھوڑے نہیں کالج بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لے، ساتھ ساتھ چلائے۔ یہ ارمان ہے۔ کراچی سے ایک خطیب آیا تھا، اس نے مجھے نصیحت کی، ہماری مسجد میں جمعہ پڑھایا۔ عبد الوہاب شبنم بیٹھا ہوا تھا، یار ارمان دے شبنم سے خدا پر قبر رحمتنا نازل کی۔ مجھے بڑی نصیحت کی کہ آپ چھوڑے نہیں کالج، مدرسوں پر رہنے، مدرسوں میں کیا رکھا ہوا ہے، مدرسوں کے خلاف پراپیگنڈے اپنے لوگ کرتے، خود مدرسوں کو پڑھا ہوا۔ وہ شبنم سے سنگا سیوے دیر خدے ہوئے احمد دین طالب وئی چے پدوے او بیڑو پیگ دی بد ہرسا نو د دې کس د ډوبې دو خبر بلگی څنګه ډزې پکې ومنډل یو ګاز یو نو را خوشې وہاں پہ بیا پوه نه شو، زه پوه شو۔ اس نے جو شعر پڑھا نا احمد دین طالب کا، اس کے دیوان میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو لالچی ایک وقت میں دو کشتیوں پر پیر رکھتا ہے وہ عنقریب ڈوب جائے گا۔ تو شبنم سے ہم نے ناراضگی ظاہر کی کہ نہیں بس مدرسہ پڑھے، اسکول کالج کیا کرنا ہے۔ میں شبنم صاحب کے اس عقل، فہم، معرفت، شعور پر قرآن کے درس میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرتا ہوں۔ یہاں تشریف لائے اور مشہور اشعار پڑھے افسر العلوم کے بارے میں، بخاری شریف کا ختم تھا اور وہ آئے تھے تو اس مناسبت سے کہا رال العالمون تبوے سے جوڑ جہان دے اور احسن العلوم کی دغر جشن عالی شان دے۔ ان میں شاعر یو ڈاگئی صاحب جیسے سرتاج دا عالمانو دے، مولانا حمداللہ صاحب وہ بھی تھے، بل حسن صاحب جڑا تراتیر دا طالبانو دے، مولانا حسن جان سے، گل عبد الحنان سے تو اعزاز دا استاذانو دے، استاد مولانا عبد الحنان تو پھول ہے، سارے جہان کے استاد، نور و مقامی عالمان شتا تمام گلو ندی اور شرف دا حمد تشریف روڑن کو میں فضان دے اور احسن العلوم کی دغا جشن عالی شان دے۔ اوش پاڑس کالا اغوا کم از کم دا دی دارالعلوم ٹول نظام بہتر دے ہم دا دی دارالعلوم اور زکا باوقار محتمم رتب اللسان دے اور خدے بشب نمی دعا قبلی رحیم رحمان دے فضل فیاضی پا مخلوق لکا باران دے۔ اگر یہ لفظ ہوگا نسبت قیمتی دے شبنمی جانتے ہم نسبتوں کو دشپے دعا خدے بشبنمی دعا قبلی رحیم رحمان دے فضل فیاضی پا مخلوق لکا باران دے اور احسن العلوم کی دغا جشن عالی شان دے۔ ناغور توی ویره چې کالج مو وي او مدرسه سره خیال لوي بالکل احمدین طالب دغه بیانوي
وای چې په دوه بیړو خپېږ دې بد رسا نو د دې کس د ډوبېدو خبر بلئ. آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، ایک کام کرو اور پختہ کرو، ملواڑا ہی بنو، ٹھیک ٹھاک بنو، حافظ اور قاری ایسا کہ ثانی نہ ہو، مدرس ہر کتاب کا لائق فائق بنو، تنخواہ کے لیے اور وقت کے لیے تدریس نہ کرو، علم کے لیے اور خدا کے لیے کرو. اللہ اے پروردگار، میں نظر مان چکی ہوں تیرے نام کی، جو میرے پیٹ میں ہے تیرے ہی ہوگا، فتقبل منی، پس قبول فرمائیے مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ اکبر. واللہ سمیع علیم پہلے فرمایا، اب فرمایا انکا انت السمیع العلیم. اس کو ہم کہتے ہیں غرر نقول. کیا کہتے ہیں؟ غرر نقول. قیمتی ملغلرے. یہ 6 ہے یہاں، کیونکہ 6 شبہات ہوئے، ہر شبہ کے ایک رد میں انکا انت السمیع العلیم. فلما وضعتها، جس وقت اس نے بچی دی یعنی مریم پیدا ہوئی، قالت، کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثی، اے پروردگار میں جن چکی ہوں لڑکی. اور اس وقت تک لڑکیوں کا مدرسہ نہیں تھا، تو یہ کہاں پڑے گی؟ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ جانتے ہیں جو وہ جن چکی تھی. ولیس الذکر کالانثی، اور نہ تھا وہ لڑکا جو اس کے ذہن میں تھا مانند اس لڑکی کے جو اللہ نے دے دی. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں الذکر میں الف لام جو ہے یہ عہد ذہنی ہے. مائی مریم کی والدہ ماجدہ کے ذہن میں جو لڑکا تھا وہ معہود فی ذہن تھا، اور الانثی میں جو الف لام ہے یہ معہود فی الخارج کے لیے ہے. تو آئی گئی، پیدا ہو گئی. تو یہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ ہر مرد عورت سے افضل ہے. بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے بلند اقبال ہے. ویوم زنانا اور کار میو کو مردانہ. میں بال بچوں سمیت حج پہ تھا، ذرا زیادہ دن رہنا چاہتے تھے، فلائٹ آگے پیچھے ہو گئی. پھر جب آنے لگے تو 13-14 افراد تھے، ایک ہی جہاز میں اتنی سیٹیں نہیں مل رہی تھی. ڈائریکٹر حج ہادی میرا دوست تھا، میں اس کے پاس گیا منصور بھائی کو ساتھ کر کے. اس نے کہا اختیار میں نہیں ہے، کچھ لوگوں کو ایک جہاز میں بھیجتے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، بال بچے گھر والے بیٹیاں، یہ ہو سکتا ہے. میں گیا اور منصور بھائی ہم نے عمرے کی نیت باندھی، حرام تنعیم سے حرام کر کے آئے عمرہ کی. واللہ العظیم عمرے سے فارغ ہو کے ہم ایسے بیٹھ گئے. ہادی ڈائریکٹر حج بھاگا حضرت 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 لبنہ کا پھول ہے. لبنہ کون ہے؟ مسز غلام نبی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مبارک، بہت مبارک، بال بچوں کو بھی میری طرف سے پیار کر لے. پتہ نہیں تھا، ابھی معلوم ہوا میں نے نیا جہاز لگا دیا اور احکامات جاری کر دیے کہ حضرت شیخ کو لانے کے لیے نیا جہاز چلے گا، اور اس میں پہلے فرسٹ کلاس میں آپ کے سارے خاندان کی سیٹیں اوکے کرا دی. سڑی بھی شکول ہے خود ہوگا. میں نے اس کا کیوں نہیں کر سکا؟ تو میں کہاں کر سکتا ہوں؟ تو پورے پاکستان کے جہاز اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا ابھی مجھے پتہ چلا، اور فوراً میں نے احکامات جاری کیے کہ نیو برانڈ جہاز لگا لو، وہ شیخ کو لے کر کے آؤ اور وہاں بال بچوں کو لے سر کنسا. ہر زکر زکر نہیں آئے زکری چ مذکری. حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑا مناظرہ کرتے تھے اہل خبیث کے خلاف. تو ایک دن میں نے کہا یہ مناظرے ویسے فن سے کرتے ہو یا دل سے کرتے؟ تھا دل سے کرتا ہوں، ثواب سمجھ کے کرتا ہوں.
کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے آپ پریشان ہوتے؟ ایک مسئلہ بتا دیا وہ جو امامت میں بعض کتابوں میں ہے، ثم اکبرہم ذکرا، کہ یہ پیش کرتے ہیں، بعض کتابوں سے تھوڑا گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کس چیز سے گھبراہٹ ہو رہی؟ میں نے کہا ذکر کا لفظ اس عضو کو نہیں کہتے ہیں، ذکر بمعنی مذکر کے ہے قرآن میں۔ قرآن کریم میں تو پورے قرآن میں کئی بھی مرد کے لیے مذکر کا صیغہ نہیں ہے، جہاں ہے للذکر مثل حظ الانثیین وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جمع ذکر، تو بس اگر یہ ذکر ہوئے جو قدم پورتا کی ڈھالا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ فقہا کی زبان ہے، صفحا بے عقلوں بے دانشوں کی نہیں ہے، ہماری فقہ سرسبز باغ ہے الحمدللہ، تا قیامت سبع سماوات رہے گی، اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ میں تقریر کی مولانا کو سمجھایا کہ یہ ذکر مذکر کے معنی میں ہے، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک امام ہے وہ اس طرح کئی جڑا کو پیچھے کرو، یہ امام ایک امام ایسا ہے کہ دیکھتے ہی دل خوش ہوتا ہے کہ اس کو امام کہتے ہیں، تو جس کے علامات ذکورت یعنی مردانگی بالکل واضح ہو اس کو آگے کرو نا، اس کو کیوں آگے کرتے ہو؟ ایک افسر ہے سرکاری بڑے عہدے پہ، ہمارا محسن دوست ہے، میں نے اس کو فون کیا کہ بھائی مجھے اس سے بات کرنی ہے، ان کے آپریٹر نے کہا کہ وہ آئے تو میں بات کراتی ہوں۔ جب وہ آ گئے انہوں نے مجھ سے بات شروع کی، واللہ العظیم میں نے کہا بی بی آپ سے بات نہیں کرنی ہے، وہ افسر صاحب، اس نے کہا حضرت میں آپ کا غلام افسر ہی بول رہا ہوں، بدقسمتی سے میری آواز عورتوں کی طرح صاحب کہا میری آواز ایسی ہے، ہدایہ اور شامی اور سمجھ میں آ گئی، ہدایہ میں تو نہیں شروع میں ہے، شامی میں ہے، لیکن اس نے مسترد کیا ہے عاجز ہونے کی وجہ سے۔ اکبرہم ذکرن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ڈنڈا باز ہو، اکبرہم ذکرن کا مطلب یہ کہ صفات ذکورت علامات مردانگی واضح ہو، بڑا سینہ، گھنی داڑھی، مردانہ چہرہ، خوبصورت سر، بڑا سرداروں کا، یہ امام ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ امام کھڑا کیا، سپنا جوڑ گئے، اللہ اکبر، خدا خدا مکی گڑی ہوئے، خدا رستو نہیں کیا، یہ سب باتیں سیکھ کے جاؤ یار افسر سے۔ بخاری شریف میں ایک اور جواب بھی بنتا ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تم میں جو طویل ہاتھوں لمبے ہاتھوں والی ہے وہ مجھ سے پہلے ملے گی۔ تو بیویوں نے وفات رسول کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ ناپے تو ہاتھ حضرت سودا کے لمبے نکلے، لیکن مر پہلے زینب بنت جحش گئی، تو بیویاں سمجھ گئی کہ طویل الید کا معنی ہے سخی، اکبرہم ذکرن کے معنی مردانوار انسان، ان کو بھی لغزش ہو گئی نا، غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ سودا کے ہاتھ بڑھے یہ پہلے جائے، وہ رہ گئی، زینب بنت جحش پہلے گئی۔ تو بیویاں فرماتی ہے بخاری میں کہ اطولکن یدن، اس سے مراد پیغمبر کا جود اور سخا تھا، نہ کہ ہاتھ کا لمبا ہونا۔ تو اکبرہم ذکرن سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی نہیں ہے بلکہ صفات ذکورت، مردانگی، جس سے اللہ نے مرد کو حسین بنایا، وہ امام کے لیے بہت موزون ہے۔ ختم نبوت کے ایک مبلغ تھے بہت بڑے، مولانا منظور چنوٹی، علامہ خالد سب کے استاد تھے، اس کا نام تھا مولانا محمد حیات صاحب۔ حضرت کی داڑھی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، اور بیٹھتے بھی اس طرح تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوتے سب لوگ سمجھتے کوئی بوڑھی عورت آ کے بیٹھی،
میں خود ملتان میں یہی سمجھا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ان کا نام آیا تقریر کرنے کا تو حضرت بنوری نے کہا ان کا تعارف میں کرتا ہوں. چنوٹی کو ہٹایا. محمد حیات صاحب کے تعارف مولانا بنوری نے کہا میں کرتا ہوں. لوگ کیا جانتے ہیں ان کو. حضرت بنوری نے جو تعارف کیا سارا جہان رو رہا ہے. آپ نے ان الفاظ میں یہ بھی کہا کہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو اگر مولانا اپنی زندگی میں مل جاتے کفر سے بچ جاتے. اتنے بڑے مناظر. اور پھر انہوں نے تقریر کی لا الہ الا اللہ. واقعتاً دل چاہتا تھا کہ مرزائیوں کے بڑے بڑے مناظر آ کے سن لے اس کو, آ کے سن لے اس کو, آ کے سن لے اس کو, آ کے سن